بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعة ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم علیہ الا للمعرفہ۔ کسی بھی ایمان والے کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کے ضمیر کو ہلانے کے لیے یہ جملہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کیا جائے۔ اس کو آپ جس طرف بھی لے جائیں، ایک مومن کی ذمہ داری ہے دوسرے مومن کو سلام کرنا، اس کا حق ہے۔ اب جب یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر لازم قرار دی، تو اس کے بعد میں آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو کسی کے لیے خاص کرنے والے، اس چیز کو کسی کے لیے مختص کرنے والے۔ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس کام سے بچا کے رکھے، ہمیں اس کام سے بچا کے رکھے۔ یہ وقت ہم پر کبھی نہ آئے کہ ہم صرف اس سلام کو محدود کرنے والے ہو جائیں کہ صرف جان پہچان کے آدمی کو سلام کیا کریں۔ اب سلام کے حوالے سے بات ہوئی تو ایک روایت ہم نے پڑھی تھی جامع ترمذی کی، آپ کو یاد ہوگا۔ وہ روایت اپنے اندر اتنا حسن سمیٹے ہوئے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ ہم صبح کی نماز میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، اور کتنی دیر ہو گئی رسول اللہ علیہ السلام اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف نہ لائے۔ فرمانے لگے حتیٰ کدنا نتراء عین الشمس، قریب تھا کہ سورج نکل آئے، اتنی دیر ہو گئی، اتنا سورج نکلنے کے قریب تھا۔ فخرج سریعا، رسول اللہ علیہ السلام تیزی سے نکلے، آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ہماری طرف اپنا رخ زیبا کر کے ہمیں روک لیا، فرمایا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے وجہ بتائی، فرمایا میں اٹھا تھا اور میں نے مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا کہ میں رات کے وقت اٹھا، قمت من اللیل، اور میں نے وضو کیا، جتنا میرے مقدر میں تھی میں نے نماز پڑھی، مجھے نیند آنے لگ پڑی تو میں سو گیا۔ اب یہ نیند کیوں آ رہی تھی اس کا آپ کو کہ پتہ چلے گا، یعنی دوران نماز میرے ساتھ یہ کیفیت ہوئی تو میں نے نماز اپنی مکمل کی، میں سو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا۔ اب پتہ چلا کہ نماز پڑھتے ہوئے نیند کیوں آ رہی تھی۔ جب میں سو گیا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، بڑی احسن صورت میں نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب آپس میں جو کلام ہوگا وہ بڑا اہم ہے۔ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّي، اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی اے میرے رب میں حاضر، لبیک۔ اس جملے کو جتنا آپ لطف لیں اس کا، اللہ فرما رہے اے محمد، اور میں نے عرض کی اے رب میں حاضر، لبیک ربی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ بتاؤ فرشتے آپس میں کس بات میں بحث کر رہے ہیں۔ بحث ہو رہی ہے فرشتوں کی، ملأ اعلیٰ میں فرشتے کسی جملے پر کسی بات پہ بحث کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خواب میں آ کے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں بتاؤ محبوب کو کیوں لڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے عرض کی لا ادری ربی، ہے باری تعالیٰ میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، میں نے اس
دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پہلے سوال کیا، جب میں نے عرض کی میں نہیں جانتا، دست قدرت رکھا، فرمایا اب اللہ فرما رہے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی لبیک ربی، اے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا اب بتاؤ فرشتے کیوں بحث کر رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ کی عطا کا ایک انداز۔ پہلے پوچھا، عرض کی میں نہیں جانتا، پھر اللہ نے یہ نوازنے کے بعد پھر فرما رہے ہیں یا محمد قلت لبیک ربی، میں نے عرض کیا اے باری تعالیٰ میں حاضر۔ فیما یختصم الملا والاعلیٰ، بتاؤ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو دو باتوں کے بارے میں فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے، کفارات اور درجات، کہ ایسے کون سے معاملات ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایسے کون سے امور ہیں جن کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان دو باتوں کے بارے میں فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی فی الکفارات، اے باری تعالیٰ وہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما ہننا، وہ کیا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ آپس میں بات کس طرح ہو رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی کفارات کے بارے میں، رب نے فرمایا ما ہننا، وہ کون سے ہیں؟ تو میں نے عرض کی مشی الاقدام الی الجماعات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء فی المکروہات، کہ باری تعالیٰ قدموں سے چل کر جانا، مسجد میں قدموں سے چل کر جانا، یہ وہ عمل ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بڑھ جاتے ہیں۔ کفارات گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ کہ مسجد کی طرف قدم جائیں۔ قدم کہاں جائیں؟ مسجد کی طرف قدم جائیں، جماعت کے لیے۔ یہ قدم اللہ کو بڑا محبوب ہے، جماعت کے لیے جو قدم اٹھے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس انتظار میں بیٹھنا کہ بھئی ایک اب نماز ہم نے پڑھ لی، اگلی نماز کب آئے گی۔ تیسرا، سختی کے مشکل ایام میں وضو کرنا۔ اب یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو بڑے سہولت کے دنوں میں، آپ جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں کورا پڑتا تھا اور پانی کس قدر ٹھنڈا ہوتا تھا کہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالے جاتے تھے۔ اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا سخت سردی میں، وہ اسباغ الوضوء فی المکروہات۔ آج کے دور میں تو سہولتیں ہی بہت ہیں، سردیوں میں گرم پانی ہمارے پاس میسر ہوتا ہے، آرام دہ دبیز نرم و گداز بستر، اس سے اٹھے تو گرم پانی۔ بہرحال فرمایا اسباغ الوضوء فی المکروہات، مشکل ایام میں بھی وضو پورا کرنا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ کفارات ہیں۔ اب دوسرا درجات کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا بتاؤ درجات کیا ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے عرض کی درجات یہ ہیں اطعام الطعام، کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، دسترخوان کشادہ کر دیا جائے، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور فرمایا سلام کو عام کیا جائے، افشوا السلام، سلام کو کھانا کھلانا، سلام کو فروغ دینا۔ اور ایک روایت میں ہے نرمی سے کلام کرنا، نرمی سے کلام کرنا، یہ ہیں درجات کی بلندی کا سبب، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ اب وہ پہلی والی روایت ذہن میں رکھیے، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلام کو عام کر دو، درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ یہ ہے۔ اچھا، پھر اس میں فرمایا تیسرا، لوگ سو رہے ہوں اور تم کھڑے نماز پڑھ رہے ہو، والصلاۃ، کہ لوگ سو رہے ہوں، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور تم اس وقت نماز پڑھ رہے ہو۔ اب جب یہ سوالوں کے جواب دے دیے، اللہ نے فرمایا اے محبوب اب کچھ مانگو، کچھ مانگو، سل، اندازہ لگائیں۔ اللہ فرمائے محبوب کچھ مانگو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے باری تعالیٰ نیکیوں کا کرنے کا سوال کرتا ہوں، نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات،
بری چیزوں کا، جو تیری بارگاہ میں ناپسندیدہ چیزیں منکرات ہیں، ان کے چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں۔ وحب المساکین، مساکین کی محبت مانگتا ہوں۔ ان تغفر لی وترحمنی، میری بخشش فرما دے، مجھ پر رحم فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے باری تعالیٰ جب کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے مجھے ان سے پہلے اٹھا لینا۔ پھر وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے باری تعالیٰ تیری محبت مانگتا ہوں۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور ہر اس کی جو تیرا محبوب ہے اس کی محبت دے، عطا کر دے، ہر ایسے عمل کی محبت، ہر ایسے شخص کی محبت۔ اور وحب عمل یقرب الی حبک، ایسا ہر عمل جو تیرے محبت کے قریب کر دے اس کی بھی محبت مجھے عطا کر دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، میں کوشش کروں گا کہ یہ پرنٹ نکال کے آپ کو پیش کیا جائے۔ تو فرمایا انہا حق فدرسوها ثم تعلموها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے، اور اے صحابہ اسے پڑھو، یاد کرو، اور دوسروں کو پڑھاؤ سکھاؤ۔ اس دعا کے بارے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہا حق فدرسوها ثم تعلموها، یہ حق ہے، اسے خود بھی یاد کرو اور اسے لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ تو کوشش کریں گے ہم اس دعا کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اس خواب کا صدقہ باری تعالیٰ کی وہ جو عطائیں ہیں، لازوال عطائیں ہیں، ان عطاؤں کا صدقہ اے باری تعالیٰ ہم پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ ہمیں یہ تمام درجات اور کفارات، ان تمام کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مسجد کی طرف جانے کی توفیق عطا فرما، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دسترخوان کو کشادگی عطا فرما، ہمیں کلام میں نرمی عطا فرما، ہمیں لوگوں کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ تمام کام جو تجھے محبوب ہیں، جو تیری محبت تک لے جانے کا ذریعہ ہوں، باری تعالیٰ ان کے کرنے میں ہمیں سہولت عطا فرما، آسانی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔